تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہوئے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ مختلف زمانوں میں مختلف انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے اس عظیم قوم پر اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش فرمائی، لیکن جتنے انعامات اللہ کی طرف سے ہوتے رہے ان کی گستاخی بے ادبی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ناشکری تک جب نوبت پہنچی تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اور آگے اس کی وجہ بتائی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور محتاج کی اتنا مقدر کیوں بنی؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایک تو اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کبھی تو سرے سے حکم کو مانتے ہی نہیں تھے، یا اگر مان لیا تو عمل نہیں کرتے تھے، یا کبھی کبھی اس کی غلط تعبیر کر لیتے تھے، حکم کچھ ہوتا تھا عمل کچھ کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور بدترین عذاب میں وہ شخص ہوگا کہ جس کسی شخص نے کسی نبی کو شہید یا قتل کیا ہوگا تو سمجھو قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اس بندے کو دیا جائے گا۔ یا جس شخص کو کسی نبی نے قتل کر دیا ہو تو آپ اندازہ لگائیے اس کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ بھی بدترین عذاب کے اندر رہے گا جس کو کسی نبی نے قتل کیا۔ تو نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، احکام کی نافرمانی کرنا اور حد سے زیادہ تجاوز کرنا، تو ان تمام اسباب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم نے ذلت، مسکنت، محتاجگی، فقر اور یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ وابستہ کر دی۔ اب سوال یہ ہے، کوئی آدمی یہ سوچ سکتا تھا کہ بھائی جب اللہ رب العزت کی طرف سے ذلت، مسکنت کی چیزیں مقدر بن گئی تو شاید اب ہدایت اور توبہ کا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں۔ تو اس آیت میں جو اس وقت پڑھی ہے، آیت نمبر 61، اس میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف وضاحت فرمائی کہ اللہ رب العزت کی کسی قوم سے، کسی فرد سے نہ ازلی دشمنی ہے نہ ازلی دوستی ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی سے ذاتی دشمنی ہو، یہ تو انسانوں کا کام ہے کہ وہ کسی سے دشمنی کرتے ہیں اپنی ذات کی وجہ سے، دوستی کرتے ہیں اپنی اغراض کی وجہ سے۔
اللہ رب العزت کا تو معاملہ دوست اور دشمن سب کے ساتھ برابر ہے۔ اس نے قانون بنایا ہے، جو اس قانون کے تحت زندگی گزارے گا، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی فرد کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اللہ رب العزت کے جو اس قانون کی پابندی کرے گا اس کا اللہ سے تعلق ہے، اور جو اس قانون کو توڑ کر کے زندگی گزارے گا، چاہے وہ پیغمبر کے خاندان ہی کا کیوں نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے وہ پیغمبر علیہ السلام کا بظاہر قرابت میں اتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، جو اس قانون سے باہر ہے، اس کا دین سے، اسلام سے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدھی بات، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ دیکھو ہماری یہ بات جو بھی مانے گا، مقصد یہ ہوتا ہے چاہے اس کو کوئی بھی مانے تو ہماری الطاف مہربانیاں ہر اس کے اوپر ہوں گی جو بھی اس قانون کو فالو کرے گا۔ وہ قانون کیا ہے اس کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ قانون ہے من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ قانون پورے قرآن میں چلے گا، جہاں بھی آپ دیکھیں گے نافرمانوں کا ذکر آیا تو اخیر میں اللہ اعلان کرے گا کہ نافرمانی سے نکل کر کے اگر کوئی فرما بردار بننا چاہے تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے۔ اس لیے 4 بڑی قوموں کا ذکر یہاں پر اللہ نے فرمایا، اور صرف مقصود 4 ہی نہیں بلکہ چاہے 4000 قومیں بھی ہوں، ان تمام کے لیے یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ دیکھیے 4 قومیں کون سی ہیں؟ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کا جب ذکر قرآن کے اندر آئے گا تو اس ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن ہی کی دوسری آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک دینوں میں دین اسلام پسندیدہ اور معتبر دین ہے۔ اور دوسری جگہ اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر دین اسلام کے علاوہ آج کوئی اور دین لے کر کے آئے، دین موسوی، دین عیسوی یا اور کسی تیسرے پیغمبر کا دین کہ میں اس کا فالوور ہوں، اللہ نے فرمایا ہرگز قبول نہیں کیا ہے۔ یہ قرآن میں کہتا ہے۔ تو یہاں پر ان الذین آمنوا سے مراد ہے وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تمام A to Z آسمانی کتابوں کو مانتے ہوئے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے تمام نبیوں کو مانتے ہوئے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے A to Z تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت موت کے بعد کی زندگی اچھی بری تقدیر جو ایمان مفصل ہے، یوں سمجھ لیجیے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو ان 7 چیزوں پر ایمان رکھتے، صرف قرآن پوری وضاحت بیان نہیں کرتا بلکہ ان الذین آمنوا کہہ دیا۔ اب آپ کو سمجھدار ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو دین تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کا یہ نسلی دین تھا، یعنی ان کی خاص جو نسل تھی، ان کے 12 بیٹے اور ان کی اولاد ہی کو اصلاً یہودی کہا جاتا ہے، اصلاً نسل کے اعتبار سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو عرب کے اندر تھے یا ان کی نسل سے باہر تھے، وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے حضرت یعقوب پر، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، ان تمام لوگوں کو بنی اسرائیل نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ اسرائیل کی اولاد نہیں ہے، البتہ ان کو ہادو یہودی کہا جاتا ہے، کیونکہ دین یہودیت کو انہوں نے قبول کر لی۔
اس کو آپ آسان زبان میں یوں سمجھیے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو صرف خاندان بنی اسرائیل ہے، وہ بھی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، یا تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ یہودی کا مطلب ہوتا ہے ہادو، اس کا مطلب ہوتا ہے تابوت، توبہ کرنے والے۔ جب انہوں نے بچڑے کی پرستش کی اور اس کے بعد میں توبہ کی تو اس وقت سے ان کا رقب، جیسے ہم تابو کہتے ہیں توبہ کرنے والے، ہادو کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پر آ جانے والے، یعنی توبہ کرنے والے۔ اس وجہ سے یہ پڑھ جائے یا قرآن کے اندر ہے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تیری طرف ہدایت کا پیغام بھیجا، وہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، چاہے وہ نسبی ہو اور چاہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ سب، والنصارى، اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں۔ قرآن کے ہر لفظ میں بڑی حکمت ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو سچے فالوورز تھے، ان پر ایمان لانے والے، جو ان کی صحیح تعلیم کو ماننے والے تھے، ان کو نصارہ کہتے ہیں۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر صرف نام کا ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعلیم کو صحیح نہیں مانتے، ان کو مسیحی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ آسمانوں پر اللہ نے اٹھا دیا، اس کے بعد میں تقریباً جو ان کے سچے پیروکار تھے ان میں سے ایک شخص کا نام تھا شمعون، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا سچا بالکل خلیفہ تھا، جانشین۔ اس کے دائیں بائیں چند ہی لوگ باقی رہ گئے تھے جو بالکل خالص دین عیسوی کے اوپر، یعنی نصارہ جس کو کہتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان سے ہمیشہ دشمنی رکھتا تھا، اس کا نام لکھا ہے پولوس یا پولوس کا نام۔ تو بعد میں اس شخص نے ایک کہانی بنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے خواب میں نظر آئے، میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ وہی تھا بڑا چالاک، اور اس نے اپنے آپ کو دین عیسوی کا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا سچا جانشین بتایا، اور اس نے پوری عیسائیت کی مطلب ایسی واٹ لگا کر کے رکھی، عیسیٰ علیہ السلام ہی کی مطلب تائید حاصل کر کے ایک مستقل فرقہ کھڑا کر دیا۔ وہیں سے ان کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی شکل میں زمین پر آیا، تثلیث کہ عیسیٰ بھی خدا ہے اور جبریل بھی خدا ہے اور جو خدا ہے وہ بھی خدا ہے۔ خدائی کو تین جگہ پر ڈیوائڈ کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور انہوں نے انجیل جو ایک کتاب کی آسمان سے اس کے 4 نسخے بنا دیے، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل لوقا اور ایک انجیل، اور تقریباً 4 اناجیل کا مجموعہ بنا کر کے پیش کیا۔ ہر فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اصل انجیل ہے، یہ اصل انجیل ہے، یہ اصل انجیل ہے۔ تو ان کو مسیحی کہا جاتا ہے، عیسائی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر نصارہ مراد ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار۔ بیت المقدس کے تقریباً 70 کلومیٹر یا اس کے آس پاس میں کوئی جگہ تھی ناصرہ نام سے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا والصابئین، اور چوتھی جماعت صائبین، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ اہل قبلہ ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ صائبین یہودیت اور مجوسیت جو آتش پرست دین ہے، اس کے درمیان میں کوئی نیا مذہب تھا۔ یہ حضرت مجاہد اور حسن کی رائے، حضرت قتادہ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، ان کا ذبیحہ حلال، اور اسی طریقے سے ان کی عورتوں سے شادی جائز۔ اور بعض نے کہا
الگ الگ رائے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ماننے والے تھے، بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے تھے، بعض نے کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف کے لوگ اپنی نسبت کرتے تھے۔ بڑے اقوال ہیں کہ صاحبین کس کو کہا جاتا ہے، اللہ جانے کس کو کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں ان کا وجود ہے بھی یا نہیں، کیونکہ بہت ساری قومیں آئی اور مل گئی، صرف ان کے نام باقی رہ گئے۔ تو فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہوئے، وہ لوگ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، فرمایا ان چاروں جماعتوں میں سے من آمن باللہ، یہ ہے اللہ کا قانون، جو بھی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یہاں پر دیکھیے ایک پہلی چیز کو بیان کر دیا اور آخری درمیانی ساری چیزوں کو، کتابوں پر، فرشتوں پر، ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا، چونکہ قرآن اگر ہر جگہ پر ان ساری چیزوں کو بیان کرے گا تو قرآن تو ایک بڑی عظیم کتاب بن جائے گی۔ قرآن بلیغ ہے، بلاغت ہے، صرف جتنے الفاظ کی ضرورت ہے اتنوں کو لاتا ہے، جیسے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حالانکہ اسی کلمے کے اندر وہ 7 کی 7 چیزیں داخل ہیں، اسی کلمے کے اندر نماز، روزہ، قربانی، حج، زکوٰۃ، سارا دین داخل ہے۔ کوئی کہے کہ تم تو اتنا سا کلمہ پڑھاتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کہتے ہو نماز بھی پڑھو، اس میں تو نماز کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو روزے کا ذکر نہیں ہے، اس کو سمجھایا جائے گا یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک پہلی چیز بیان کر دی، آخری اور تمام کا تمام دین اسی کے درمیان کے اندر موجود ہے۔ توحید اور رسالت کو بیان کر دی، بس توحید اور رسالت کی فکر، پورا دین توحید اور رسالت کے اندر ہے، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو ایک مان کر کے نبی کی اطاعت کرنا، بس یہ پورے دن کا خلاصہ ہے۔ تو یہاں پر فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل میں بہت سارے لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر تو اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، اور یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو پھر نئے نبی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے نہیں؟ وہ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے اندر اتنے فرقے بنے ہیں، ہر فرقہ اپنے لیے قرآن سے سنت سے دلائل اخذ کرتا ہے، تو توڑ مروڑ کر کے نہیں۔ اب یہاں پر اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، اور کوئی بحث کرنے لگے آپ سے کہ جناب یہاں پر اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، آخرت پر ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، چونکہ دین حقیقی ملا ہے ان کو، اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ جتنے آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان میں اللہ اور آخرت کا تصور ہے، ایسا نہیں کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ تو پھر وہ کہیں گے اس میں جناب نبی کا ذکر تو ہے نہیں کہ بھئی آخری پیغمبر کو تسلیم کرے، تم کیوں مشغول کرتے ہو؟ تو میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اس کے اندر تمام کی تمام وہ چیزیں داخل ہیں۔ ایمان وہی معتبر ہے جیسے کہ قرآن نے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، چونکہ قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، ساری باتیں ایک جگہ پر نہیں ہوتی، ایک جگہ قرآن اشارہ کرے گا، آگے خود قرآن ہی کے اندر اس کی تفسیر آپ کو مل جائے گی۔ قرآن کی شروع میں آیا، بالکل جب قرآن شروع ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ہے پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اس کی تشریح آپ کو سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے اندر ملے گی۔ آخری رکوع پڑھیے، کیا ہے؟ آخری رکوع کے اندر ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہے نہیں وہاں پر وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ قرآن نے اس کو بیان کر دیا کہ ایمان وہ معتبر ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی نبی اور رسول میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، بلکہ یوں اعلان کیا جائے گا ہم تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تمام چیزوں پر نظر رکھنی ضروری ہے، ورنہ کوئی دھوکہ دے گا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ نے قانون بیان کر دیا
اس لیے آخری نبی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو دین عیسوی پر ہوں، میں دین موسوی پر ہوں، میں فلاں نبی کے دین پر ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، آخرت کو بھی مانتا ہوں، کہانی ختم۔ فرمایا نہیں، وہ دین معتبر نہیں ہے۔ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی شرط ہے۔ کوئی سوچے ایمان لے آیا کافی ہے تو جنت میں تو جا سکتا ہے، لیکن پٹائی لگنے کے بعد۔ اسی لیے قرآن میں جہاں بھی آیا ہے، ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اور جگہ جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ فرمایا جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اعمال صالحہ کرے، تو ہمارا اصول ضابطہ یہ ہے فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے یہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان کو مستقبل میں کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ماضی کی کسی بات پر وہ غمزدہ اور پریشان ہوں گے۔ یہ پوری اب تک کی تمام باتوں کا خلاصہ ہے کہ چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی نصارہ ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، اور چاہے کسی اور دین کا ماننے والا ہو، اگر وہ اس دین سے نکل کر کے اب دین محمدی کو اپناتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تو اس اصول اور ضابطے اور قانون کو ماننے کی وجہ سے ہمارا عام معافی کا اعلان ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ پریشان ہوں گے۔ تو اس سے پچھلی آیتوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اب تک جو سنتے آ رہے تھے یہ ہوا وہ ہوا، ان پر ذلت مسکنت اور یہ چیزیں، تو کیا کچھ راستہ بھی ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے فرما دیا موت سے پہلے پہلے سارے راستے اللہ تک پہنچنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہم تمام کو صحیح طریقے سے توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔